بسم اللہ کی بہت قدر ہوتی ہے ان دو آنکھوں کے پیدا کرنے والے کی نظر میں، یہاں تک کہ 7 طرح کے لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ پانے والے ہیں، ان میں سے ایک ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا، لیکن آپ سلف صالحین کی سیرت کو پڑھتے جائیے، ان کی زندگی میں نمایاں خوبی یہ ملے گی کہ انہوں نے راتوں میں رویا ہے، ان کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بھیگی رہتی تھیں۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک روز میں دن کے ابتدائی حصے میں نکلا اور جب میں انتظار ضرورت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اسی آیت کو بار بار دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ اللہ والے ایسے تھے کہ کیا حاکم اور کیا محکوم، سب کی حالت ایسی ہی تھی، سب راتوں میں اللہ کے ڈر سے روتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے، یہاں تک کہ ہچکیاں بندھ جایا کرتی تھی روتے روتے۔ عمر بن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے مشہور خلیفہ تھے، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک روتے روتے تو انہوں نے بتایا
ان کی پڑھنے کی جگہ پر پیشاب کر دیا۔ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، ایسا تو ہر رات سجدے کی حالت میں شیخ کے آنسوؤں کے اثر سے ہوتا ہے، یہ بچوں کا پیشاب نہیں ہے بلکہ شیخ کے آنسو ہیں جس سے بستر تر بتر دکھائی دے رہا ہے۔ ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کتنے دن ہو گئے ہوں گے اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے ہوئے۔ کیا ہم تنہائی میں اللہ کے ڈر سے روتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے بھیگتی ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے ہم جہنم کو یاد کریں اور روئیں، آئیے اللہ کی گرفت کو یاد کریں اور روئیں، آئیے قبر کے عذاب کو یاد کریں اور روئیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کریں اور روئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔